عرب میں یہ دستور تھا کہ جو امیر گھرانوں کی خواتین ہوتی تھیں وہ اپنے بچوں کو چند دن تک صرف دودھ پلاتی، اس کے بعد دایاؤں کے حوالے کر دیتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو قبیلہ بنو سعد کی بہت ساری خواتین مکے کی طرف آئیں، ان میں دائی حلیمہ بھی تھی۔ چونکہ وہاں پر قحط پڑا ہوا تھا، ان کے جانور بھی کمزور تھے، وہ خود بھی لاغر تھیں، قافلے میں پیچھے پچھڑ گئیں۔ دوسری خواتین مکے میں پہلے پہنچ گئیں اور انہوں نے تمام امیر گھرانوں کے بچوں کو چن چن کر اپنے لیے لے لیا۔ عبداللہ کے یتیم کو کسی نے لینا پسند نہیں کیا، اور جب بعد میں یہ پہنچی حلیمہ تو ان خواتین نے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا کہ ہم نے تمہارے لیے عبداللہ کے در یتیم کو چھوڑ دیا ہے، چاہو لے لو جا کر۔ حلیمہ سعدیہ چاروں ناچار آمنہ کے گھر پر دستک دیتی ہیں، وہاں پر پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں کوئی بچہ باقی نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ یتیم بچہ ہے، یہاں سے مجھے کچھ زیادہ نہیں مل سکتا، لیکن اب اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ اور جب وہ اندر داخل ہوتی ہیں اور بچے کے چہرے کو دیکھتی ہیں تو دیکھتے ہی خوش ہو جاتی ہیں۔ نہایت خوبصورت چہرہ، کہتی ہیں سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت چہرہ، اور بھینی بھینی خوشبو ان کو محسوس ہوتی ہے جو اس سے پہلے انہوں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس بچے میں کوئی خاص بات ہے، اور جیسے ہی وہ اپنے سینے سے بچے کو لگاتی ہیں، منہ میں پستان دیتی ہیں، وہ چھاتیاں جو دودھ سے سوکھی ہوئی تھیں، ان کا بچہ دن رات دودھ کی کمی کی وجہ سے چیختا رہتا تھا، اس میں دودھ کی نہریں بہنے لگتی ہیں۔ ان کا بچہ بھی سیر ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیر ہو کر پیتے ہیں، اور کوئی دودھ میں کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ 3 دن وہ مکے میں رہتی ہیں اور روزانہ حضرت آمنہ کے پاس آتی رہتی ہیں۔ پھر ایک واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ ان کی بکریاں جن کے تھن سوکھے ہوئے تھے، ان کی اونٹنی جن کے تھن بالکل سوکھے ہوئے تھے، ان میں بہت زیادہ دودھ آ جاتا ہے۔ وہ دودھ دوہتی ہیں تو سارے برتن ان کے لبالب ہو جاتے ہیں۔ دوسری خواتین آپس میں ذکر کرتی ہیں کہ آخر حلیمہ کے جانوروں کو کیا ہوا ہے۔ وہ اپنے شوہروں سے کہتی ہیں کہ تم بھی وہیں سے جا کر کے انہیں چراؤ اور وہیں سے پانی پلاؤ، اور وہ کوشش کرتے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اس بچے کی برکت ہے۔ اور جب قافلہ واپسی کر رہا ہے، وہ بہت جانور جو سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا تھا، لاغر تھا، نہایت تیز رفتاری کے ساتھ ان کا گدھا آگے بڑھا چلا جا رہا ہے، سارے قافلے سے آگے۔ سب سمجھ جاتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔